جیسے ہم لوگ ہدیہ لے کر کے آئے، کدھر ہے ہدیہ؟ ہمارا یہاں پہ رکھیے لا کے۔ یہ دعوت کے اسلوب میں سے ہے کہ ہدیہ بانٹا جائے، تقسیم کیا جائے، ہے نہیں؟ چائے پلائی جائے دعوت کے، اس میں کھانا کھلایا جائے۔ تو میرے بھائی یہ دیکھیں جالیات والوں نے ہدیہ لا کے دیا، نہیں دیا؟ یہ بھی انبیاء اور رسول کا طریقہ ہے کہ آپ سوکھا سوکھی دعوت مت دیجیے، تم کافر ہو، واصل جہنم ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ کسی انسان کو یہ اسلوب پسند ہے کہ آپ نے ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر کے اس کو چاہتے ہیں کہ غیر مسلم کو کیا بنا دیں؟ مسلمان، یا بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر لے آئیں، یا بگڑے ہوئے انسان کی اصلاح کر لینا۔ آپ کو محنت کرنی ہے، کیا کرنی ہے؟ محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، مال دولت خرچ کرنا ہے، پیسے لگانے ہیں، وقت لگانے ہیں، ہمت اور جذبے لگانے ہیں، درس دینے سے پہلے تیاری کر کے آنا ہے، کیا بیان کرنے ہیں، ہے نہیں؟ یہ نہیں کہ بیان کرنے کے لیے کیا کیا، غصہ پر غصہ کیے جا رہے ہیں۔ کیا کیے جا رہے ہیں؟ غصہ۔ یہ دائی نہیں، یہ دعوت کا دشمن ہے۔ اور ہمارا بس چلے تو میں ان کو جیل بھیج دوں، اس لیے کہ یہ لوگوں کو دین سے کیا کر رہا ہے؟ متنفر کر رہا ہے۔ یہ باغی ہے مذہب اسلام کا، یہ گستاخ رسول ہے۔ اس کو پتہ نہیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر میں جتنے سارے اتنے مسلمان ہیں، 2 ارب مسلمان ہیں الحمدللہ، کروڑوں کروڑ مسلمان ایک ملک میں ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی غیر مسلم کو اس طرح اس پر حملہ نہیں کیا، اسے قریب کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے سپاہیوں نے، ان کے صحابہ کرام نے، ان کے جابازوں نے، ان کے امتیوں نے ہمیشہ اپنا دل نکال کر دے دیا کس کو؟ غیر مسلموں کو، کہ یہ اسلام کی طرف چلے آئیں۔ ایک انسان ڈوب رہا ہے، ایک انسان آگ میں جل رہا ہے اور آپ اسے سخت کلامی کیے جا رہے ہیں، تو کیا وہ انسان غصہ ناراض نہیں ہوگا؟ تو جو بھی غیر مسلم ہے وہ پانی میں ڈوب رہا ہے، آگ میں جلنے کے لیے جا رہا ہے، مرے گا تو جہنم میں رسید ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں اسے بچانے کے لیے محنت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ محنت کرنی ہے، حوصلہ رکھنا ہے، ہمت رکھنی ہے۔ خالی ہاتھ دعوت نہیں ہوتی، دعوت دینے کے لیے بھی سنت سیکھنی ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مبلغین کو، دعات کو ممالک میں بھیجتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نصیحت فرماتے، بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا، کہ آپ جا رہے ہیں داعی بن کر کے، مبلغ بن کر کے، دعوت و ارشاد و تبلیغ کے لیے، آپ لوگوں کو شروع میں جہنم سے نہیں ڈرا دینا، بشارت دینا جنت کی۔ کیا دینا؟ بشروا ولا تعسروا تنفروا، اور آپ مذہب اسلام سے کیا کرنا؟ لوگوں کو نفرت نہیں پہنچانا، کہ جہاں دیکھا تو جی سزاؤں کی بات کرنے لگے، ہے نہیں، حدود کی بات کرنے لگے۔ ایسے لوگ ہیں دنیا میں، بس خالی ہاتھ ہیں یہ لوگ، بس منہ سے کچھ نہ کچھ کیا کرنا ہے؟ بولتے رہنا نا۔ دعوت کے اسالیب ہیں، دعوت کے کیا ہے؟ اصول ہیں، دعوت کی تعلیم ہے، دعوت کی مہارت ہے، دعوت کی سنت ہے، انبیاء کا طریقہ کار ہے دعوت میں۔ ہر مسلمان جو ہے وہ شتر بے مہار نہیں ہے، کھلا ہوا سانڈ نہیں ہے، جب جس کو چاہے وہ اپنے الفاظ کے بم سے اس کو برساتا رہے۔ کس نے کہا کہ یہ کافر جو نجس اور ناپاک ہوتا ہے؟ فوراً آپ کہنے لگتے ہیں ناپاک ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے۔ یہ طریقہ صحیح ہے؟ آپ نے اس کو دعوت دی اسلام کی، آپ قول اور عمل دونوں سے دعوت دینی ہے۔ وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، اور ہمیشہ دعوت میں آسانیاں بتانی ہیں، سختیاں نہیں بتانی۔ ایک مراحل ہے، اس مرحلے سے گزر کر کے سخت بات بولنے کا حق ہے داعی کو، اللہ کی رضا کے لیے، جو الفاظ قرآن و حدیث میں موجود ہیں اس کے اعتبار سے۔ لیکن ابتداً کسی غیر مسلم سے ملاقات ہو، آپ کی 1-2 ملاقات ہو، اب 1-2 ملاقات میں آپ نے اس کو کیا کیا؟ دین سے متنفر کر دیا۔ اگر یہ اسلام نہیں لایا اور کافر ہو کر مرا تو اس کا عذاب آپ کو بھی ہوگا، اس لیے کہ آپ نے اس کو اسلام سے کیا کیا؟ متنفر کر دیا۔ ایک بندہ اسلام لانا چاہتا ہے اور آپ نے کہا کہ پہلے ختنہ کرو گے تب کلمہ پڑھائیں گے، یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ پہلے ختنہ تو پہلے گائے کا گوشت کھلاتے لا کر کبھی کہیں کہ گائے کا گوشت کھاؤ گے تو معلوم ہوگا کہ تم صحیح مسلمان ہوگے۔ ساری سختیاں ڈھونڈ کے لاتے ہیں، کیا لاتے ہیں؟ ساری شرارتیں مسلمان، چونکہ یہ جاہل ہیں، ان کو شریعت کا علم نہیں ہے، بتدریج شریعت کا علم دینا ہے نہیں؟ شریعت نے اپنے اولیات رکھے ہیں، تعلیمات رکھی ہیں، خود تعلیم نہیں ہے، اور نئے مسلم کو دیکھ کر کے یہ اس کے معلم ہو جاتے ہیں۔ استاد بننے کے لیے استادی چاہیے، معلم بننے کے لیے علم چاہیے، ہے نہیں؟ تربیت چاہیے، ٹریننگ چاہیے، پھر دعوت دیتا ہے کوئی بندہ۔
لہذا جتنے بھی دنیا میں مسلمان بستے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا کچھ حصہ ضرور علم دین سیکھنے میں لگائیں. یعنی دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں مسلمان کی پہلے ذمہ داری ہوتی ہے کہ دعوت دینے سے پہلے کم سے کم 1 گھنٹہ 24 گھنٹے میں وہ اللہ کی راہ میں لگائیں، علم سیکھیں یا علم سکھائیں. کم سے کم 24 گھنٹہ اللہ کا دیا ہوا ہے. رات اللہ تعالیٰ نے بنائی، دن اللہ تعالیٰ نے بنائے، سورج اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، سورج اللہ تعالیٰ ڈوباتا ہے، اور دین کے نام پر ہفتے میں 1 گھنٹے کا مطالبہ ہوتا ہے تو لوگ کیا ہوتے ہیں؟ پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، ناک پہنچ چڑھ جاتے ہیں، ناراضگی ہو جاتی ہے، غصہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں پھر شیخ صاحب آگے آج تو دن خراب کیا انہوں نے ہمارا، آج پارٹی ہونی تھی ہماری. ہم ڈھونڈ کر چراغ سے ڈھونڈ کر لوگوں کو لے کے آتے ہیں شہر ریاض میں کہ لوگ ہماری تعلیم کے نیٹ ورک سے جڑیں، تعلیم حاصل کریں، پڑھائی لکھائی کریں، ہے نہیں. اس کے باوجود بھی مسلمان نہیں آتے. اور ایک جی وہ تقریر کرنے کے لیے دیکھیے ہر محفل میں چائے خانے میں بات ہو رہی ہے جی کہ یہ حجاب پر جو ہے وہ کورٹ نے پابندی لگا دی. دیکھیں اب عدالتوں کے ذریعے ہم پر ظلم ہو رہا ہے، عدالتوں کا استعمال ہو رہا ہے، ہمارے خلاف ہو رہا ہے. کیوں؟ ہم نے اگر محنت کی ہوتی اس ملک میں جہاں بیشتر غیر مسلم بستے ہیں اور مسلمانوں کی تعداد 20 سے 30 کروڑ ہے، اگر یہ علماء کرام عوام سب مل کر کے دین کی تبلیغ اور دعوت کا کام کیے ہوتے تو آج یہ دن مسلمانوں کو دیکھنا نہیں پڑا. الیکشن میں دیکھیے مسلمانوں کی کتنی بھیڑ تھی، ایک لیڈر کے پیچھے، آج بھی ریکارڈڈ ہے، وہ یوٹیوب میں آپ نکال سکتے ہیں جا کر کے، ہر پارٹی کا نام لکھیں آئے گا لکھ کر کے. کتنی بھیڑ ہے مسلمان لگاتے ہیں مرد اور عورت مل کر کے. لیکن تبلیغ کے نام پر اگر لوگوں کو جمع کیا جائے، تعلیم کے لیے اکٹھا کیا جائے تو لوگ کیا آئیں گے اتنی تعداد میں دین سیکھنے کے لیے؟ گھنٹہ انتظار کرتے ہیں کہ فلاں لیڈر آئیں گے، ان کا ہیلی کاپٹر لینڈ کرے گا، پھر وہ لیڈر نکل کے آئیں گے، پھر وہ پورا دن خراب کرتے ہیں اپنا تقریر سننے کے لیے، مقرر کی، ہے نہیں، قائدین کی، اسی طرح سیاسی لیڈران کی، اور دین کا درس سننے کے لیے 15 منٹ مسجد میں نہیں لگانا چاہتے. دوستو سب سے افضل علم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا علم، اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات العلی ہیں. یہ سب سے افضل علم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سب سے افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسان ہے. ماں باپ سے بھی زیادہ احسان کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. حکمرانوں سے زیادہ احسان کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. کفیلوں سے زیادہ احسان کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، بھائیوں سے، سسرالی رشتہ داروں سے، ہے نہیں، خاندانی رشتہ داروں سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی جب بات آئے تو مسلمانوں کو غور سے سننا چاہیے کہ ہمارے رب کی کیا کیا خوبیاں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 کم ایک، جو ان ناموں کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن شرط کیا ہے؟ کہ ان ناموں کا معنی کے ساتھ یاد کریں. یاد کرنا شرط نہیں ہے، معنی معلوم کر لیں. جیسے اللہ، لفظ جلالہ اللہ، اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ لفظ اللہ کا کیا معنی ہے تو آپ لوگوں میں سے کون جواب دے گا؟ جو لفظ اللہ کا، لفظ جلالہ، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، یہ براہ راست نام ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے. جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کا نام اللہ ہے، نہیں اللہ. قل هو اللہ احد هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ہر جگہ اذا جاء نصر اللہ، پورا قرآن کریم کیا ہے؟ اللہ سے ڈرا پڑا ہے. لیکن ہم نے اتنی سارے علوم حاصل کر لیے، اتنی ساری ٹیکنالوجی سیکھے، کیا ہم نے لفظ اللہ کو معلوم کیا کہ کیا معنی ہے اس کا؟ آپ لوگوں میں سے کوئی بتائے ساتھی؟ نہیں معلوم. اللہ الہ سے ماخوذ ہے. جی ماشاءاللہ، زبردست. اور یہ معبود کے اور معنی میں الہ کے معنی اس سے خاص معبود ہو ہیں. گیا. جی، اور معبود کا کیا معنی ہے؟ جس کی عبادت، جس کی پرستش کی جائے. وہ تو ایک ہی بات ہوگی. اور ڈیپلی بتائیں جو کریکٹلی
صحیح کہا, آپ کے لیے انعام ہے. کون انعام لے جائیں گے؟ آئیے لے جائیے. کوئی بات نہیں, بہت انعام لایا ہوں, دیکھیے کتنے انعام ہیں. شریعت نے دیا, معافی مشکل ہے, جو پسند آیا لے جائے. میرے بھائی یہ لفظ اللہ جیسا انہوں نے کہا لفظ الہ سے ماخوذ ہے, اور الہ یالہ الہن و الہتن کے معنی کیا ہے؟ عبد یعبد عبادتن, عبادت کرنا. جب اللہ کہیں اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی کیا کرنی ہے, ہمیں عبادت کرنی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کا کیا معنی ہے, جو میں سوال کر رہا تھا آپ سے. اللہ کے سامنے جھکنا, اس کو پوجنا, امیدوں سے لگانا, دعا سے کرنا, یعنی ساری توجہ اس کی طرف مرکوز کرنا. بندے اس کے کی سامنے اپنے آپ کو, ہر طرح کی جو بندے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو یعنی رسوا ذلیل کر کے پیش کرنا. ہاں, یہ معنی ہے اس کا. اصل میں اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ جی ذلیل ہونا. بندے کیا ہونا؟ ذلیل و رسوا. ذلیل ہونا. میں ڈائریکٹ کہتا ہوں تاکہ انسان سمجھ جائے اچھی طرح سے. ذلیل ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو دونوں ہاتھ باندھ لیتے ہیں, نہیں باندھ لیتے, نہ آگے دیکھتے ہیں, نہ پیچھے دیکھتے ہیں, نہ دائیں نہ بائیں, نہ کھانا کھاتے ہیں, نہ چائے پیتے ہیں, ذلیل ہوتے ہیں. رکوع کرتے ہیں ذلیل ہوتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں ذلیل ہوتے ہیں. ہم کسی سے کہیں گے جی ہمارے سامنے کفیل کہے کہ تم سر کو نیچے کرو, کریں گے ہم؟ نہیں کریں گے. نہیں, سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. کہتا آپ کفیل صحیح ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن ہم آپ کے سامنے سر نہیں جھکانے والے. ہم کام کرتے ہیں تو, لیکن رب ذوالجلال کہتے ہیں کہ نہیں. احرام عمرہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کپڑے اتار لو. ہم اچھا بھلا کپڑا اتار کر کے نیم برہنہ ہو جاتے ہیں, ایک کپڑا نیچے ایک کپڑا اوپر, جسم بھی کبھی نظر آتا ہے کبھی نیچے بھی نظر آ جاتا ہے. ذلیل ہوتے نہیں ہوتے؟ اسی طرح پر روزہ رکھتے ہیں ہم, عاجزی ہے, ذلت ہے. روزہ رکھتے ہیں, اپنے جائز حق کو ہم کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کھانا کھانا, پانی پینا جائز حق ہے. ابھی رمضان آئے گا, ہم فجر کی اذان کے بعد کھانا کھائیں گے نہیں, مجبوری ہوگی تب بھی نہیں کھائیں گے. نہیں بھائی, یہ مغرب کے اذان کے وقت کھانا ہے, گرمی ہے, پیاس ہے, شدت ہے, کچھ بھی, یہ ذلت ہے. یہ کیا ہے؟ اور اسی ضمن میں جیسا کہ عبداللہ صاحب نے کہا کہ اسی کی شرح یہ ہے کہ ہم جب دعا کرنی ہوتی ہے تو ہم بابا کے مزاروں پہ نہیں جاتے, ہم رب کے دربار میں دعا کرتے ہیں. ہمیں مزاروں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ولیوں اور واسطوں وسیلے لگانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. سفارش کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کے بندوں کو. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے اور دیتا بھی ہے نہیں. کچھ لوگ ہنس رہے ہیں, جیسے یہ پرانے ساتھی ہنس رہے ہیں. یہ بولنا ضروری ہے تاکہ مسلمانوں کو حق معلوم ہو جائے. ہاں جی مظفر صاحب, کیا ہو جائے؟ حق معلوم ہو. اللہ کا بندہ ہے یہ, ہم اسے نہیں بتائیں گے تو کس کو بتائیں گے؟ اس کو رب کے پاس جنت ہے, جنت کی چابی اسی سے ملنی ہے. مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. دے سکتا ہے تو صرف کون؟ اللہ تعالیٰ. نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے ہیں, ایک تن کا نہیں دے سکتے کسی امتی کو. نہ ابراہیم علیہ السلام دے سکتے ہیں, نہ 1,00,000 انبیاء دے سکتے ہیں. تو جب انبیاء نہیں دے سکتے تو یہ اولیاء کیا خاک دے سکتے ہیں ہمیں, جن کے مزار ہر کلومیٹر بنائے ہوئے ہیں؟ اگر ہم یہ شرک کے خلاف مسلمانوں کو نہیں بولیں گے, ان کو جہنم سے نکال کر جنت کے راہ میں نہیں لائیں گے, تو کون, کیا برہمن بولے گا؟ کیا یہودی تبلیغ کرے گا اس بات کی؟ علماء نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ خدا نہ بتاؤ. مسلمان کرے گا, مسلمان کو معلوم ہوگا تو کرے گا. پورے قرآن میں واللہ العظیم ایک ایک آیت دلالت کرتی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ چاہیں نہ چاہیں دنیا میں کچھ نہیں ہونے والا ہے. اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا, چاہے گا تو ہوگا. ایک آیت نہیں میرے بھائی, یہ سارے علماء کرام آپ کو شرک سکھا رہے ہیں, جو یہ مزاری ہیں اور یہ واسطہ وسیلے والے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جسے چاہتے ہدایت نہیں دے سکتے, مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے. کیا معنی ہے اس کا بتائیں آپ؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے, تو دوسروں کے لیے نفع نقصان کے کیسے مالک ہیں؟ اور یہ پوری رات تقریر کرتے ہیں شبینہ, اور لوگوں کو شرک کی تعلیم دیتے ہیں. یہ عالم دین نہیں ہے, یہ شرک کے سوداگر ہیں. آج ہمارے ملک میں اگر یہ تقریریں ہو گئی ہوتی تو آج برا حال ہمارا. ہم شریعت کا مطالبہ کرتے ہیں. کون سی شریعت کا؟ یہ روزانہ سر جھکاتا ہے مزار پہ, چادریں چڑھاتا ہے مزار پہ, ہے نہیں؟ اولاد مانگتا ہے تو
مزار پہ مسلمان سوداگر ہیں شرک کے. جتنا براہمن شرک نہیں کرتا اس سے زیادہ یہ مسلمان شرک کرتا ہے. افسوس کے ساتھ یہ صوفیوں کا بھی یہی حال ہے. تو دوستو اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، علماء کرام کا کام انبیاء اور رسول کا کام ہے. اور انبیاء اور رسول نے جس طرح حق کو واضح بیان کیا، عبادت اللہ کا معنی یہ ہے کہ ہمیں ذلیل ہونا ہے تو صرف کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، اللہ رب العالمین کے سامنے. انسان دعا کرتا ہے تو ذلیل ہوتا ہے نہیں، عاجز ہوتا ہے، محتاج ہے، تبھی تو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے. وہی دعا کس سے کرتا ہے؟ ولیوں سے، بزرگوں سے، نبیوں سے، رسولوں سے، پیغمبروں سے. اور حد تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے مانگنے والے کو مشرک کہتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے والے کو مشرک نہیں کہتے. بات تو ایک ہی ہے. جو موسیٰ علیہ السلام سے مانگنے والا یہودی مشرک ہو گیا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. جن لوگوں نے کفر کیا، مشرکین میں سے اہل کتاب اور مشرکین کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. تو اہل کتاب بھی مشرک ہے، یعنی یہود اور نصارہ. عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے مانگنے والے بھی کیا ہیں؟ اتنا واضح دین ہے. اسی دین کے لیے اسلام آیا، اسی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اسی کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اسی کے لیے حج کرتے ہیں. پورے علماء خاموش ہیں، تماشائی بنے دیکھ رہے ہیں. ان کو نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، رسول نے ایک ہی بات کہی کہ لوگوں توحید پر عمل کرو اور شرک سے بچو. اور یہ واسطہ اور وسیلہ، یہ مزار